آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النساء کی آیات ہیں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یعنی اللہ نے اپنے کرم اپنی رحمت کی خبر دی کہ جو شخص بھی کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پہ ظلم کرے اور پھر سچے دل سے اللہ کے دروازے پہ توبہ کرے تو اللہ بخشنے والے، اللہ بہت بڑے مہربان. ان تمام آیات کا تعلق جو ہے وہ بھی سابقہ آیات سے ہے جو ہم نے دروس سابقہ میں پڑھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی آیات انا انزلنا علیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ایک خاص واقعے میں نازل فرمائی. جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ بنو عبیرہ قبیلے کا ایک شخص بشیر تھا جو منافق تھا، اور نفاق کے ساتھ ساتھ اس کی یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی تھی کہ وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم کرتا تھا، حضور کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، ان کی توہین میں شعر لکھتا تھا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں توہین کرنا، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، صحابہ کی شان میں تبرہ کرنا، سب و شتم کرنا، صحابہ کو برا سمجھنا، یہ منافقوں کی عادت ہے، کسی مسلمان کی عادت نہیں ہو سکتی. کیونکہ تاریخ اسلام بالکل واضح ہے، اللہ کا قرآن واضح ہے کہ سرزمین مکہ میں صحابہ کو گالیاں دینے والے مشرک تھے، اور جب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والے، صحابہ کو برا کہنے والے منافق تھے یا یہودی تھے. تو یہ شخص بھی منافق تھا. کان یحجو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ کی بھی توہین میں شعر کہتا تھا. اور جب اس اشعار کے بارے میں اس سے خبر لی جاتی، پتہ کیا جاتا، تو کہتا قال فلان وقال فلان، یہ میں نے نہیں کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا تھے رفاعہ،
انہوں نے اپنے لیے اس دور میں کچھ آٹا خریدا، اور جس دور کی یہ بات ہے یعنی ابتدائی اسلام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے بعد اس دور میں لوگوں کا عام گزر جو تھا وہ صرف اس بات پہ ہوتا تھا کہ کھجور یا جو کی روٹی ملتی تھی، خالص آٹا جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو قسمت سے نصیب ہوتا تھا۔ تو ایک قافلہ آیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا نے، حضرت رفاع نے ان سے ایک بوری آٹے کی خریدی اور اپنے گھر کے ایک چھوٹے کمرے میں آ کے رکھ دی، اور وہیں ان کے ہتھیار بھی تھے، تلواریں بھی تھیں، زرہیں بھی تھیں اور باقی چیزیں بھی تھیں جو اس وقت جنگ میں کام آتی۔ اس بشیر نے، یہ جو منافق تھا بنی عبیرک کا، اس نے نقب لگا کر ان کے اس کمرے سے سارا سامان لے لیا، آٹا بھی چرا لیا، ہتھیار بھی چرا لیے، اور اس کے بعد اس نے اہتمام یہ کیا کہ جب ان کو صبح چوری کا پتہ چلا اور انہوں نے تلاش شروع کی تو اس نے کہا کہ لبید ابن سہل ایک شخص ہے، معلوم ہوتا ہے اس نے چوری کی، یا پھر ایک یہودیوں کا گھرانہ ہے، ہو سکتا ہے ان کو بھی مسلمانوں سے دشمنی ہے، انہوں نے چوری کی ہو، یعنی الزام بھی ایک دوسرے پہ ڈال دیا۔ حضرت رفاع فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ آقا کی خدمت میں جا کے عرض کریں ہماری چوری ہو گئی ہے اور ہمارا شبہ فلاں شخص۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی اور آپ نے انہیں طلب کیا تو بنو عبیرک کے لوگ اکٹھے ہو گئے اپنے آدمی کی مدد کرنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا حضور کی انہوں نے ہم پر تہمت لگائی ہے اور ہمارا تو آدمی جو ہے وہ چور نہیں ہے اور ہم نے کوئی چوری نہیں کی ہے، تو بلا وجہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھئی تمہارے پاس جب گواہ نہیں، ثبوت نہیں، تو تم نے کیوں الزام لگایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی بشیر کو اور بنی عبیرک والوں کو چھوڑ دیا کہ بھئی جب ثبوت کوئی نہیں، بینہ کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، گواہ کوئی نہیں۔ بہرحال یہ تلاش جستجو جاری تھی، اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ معاملہ بڑا شاق گزرا، کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ دیتا، حضور ناراض تو نہ ہوتے ہم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارنے کے بعد یہ فیصلہ فرما دیا کہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحیح معنی میں چور ہے، اور اس کے بعد ان کے برادری کو دیکھو کہ وہ ایک چور کی طرف سے مدعی بن کے جھگڑ رہے ہیں اور صفائیاں دے رہے ہیں، اور آپ نے بھی اس کی باتوں پہ اعتماد کر لیا اور اپنے ایک صحیح معنی میں جو مخلص ہے صحابی ہے حضرت قتادہ اس پہ ناراض ہو گئے۔ تو آئندہ کے لیے تنبیہ کر دی گئی۔ ایک تو مسئلہ یہ آ گیا کہ کوئی آدمی کبھی کسی مجرم کے ساتھ نہ دے، چاہے وہ چور ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے، کچھ ہے، اس کی اہانت کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ۔ اور دوسری بات یہ بھی ساتھ میں واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک علم عطا نہ فرمائے انبیاء علیہم السلام کو علم غیب تمامی حاصل نہیں ہوتا۔ اور اس بات سے یہ بھی فیصلہ ہو گیا ان آیات مبارکہ میں کہ جب تک کسی مسئلے میں اللہ کی وحی نہ اترے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اجتہاد سے فیصلہ فرماتے ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام کے اجتہاد کا اور غیر انبیاء کے اجتہاد کا ایک فرق ہے کہ اگر دوسرا مجتہد کوئی اجتہاد کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ خطا بھی ہو اور اسی خطا پہ وہ ہمیشہ قائم بھی رہے، لیکن اللہ کے نبی پہلے تو الحمدللہ وہ خطا نہیں کرتے، اور اگر ان سے اجتہادی خطا ہو بھی جائے تو اللہ فوراً وحی کے ذریعے اصلاح کر دیتے۔ اللہ اپنے انبیاء کو غلطی پہ قائم نہیں رہنے دیتے، ان کو فوراً خبر کر دی جاتی ہے کہ یہ حکم یوں۔ ان تمام احکامات کے بعد اب ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اس نے اتنی بڑی غلطی تو کی ہے، لیکن خدا کی شان دیکھیں کہ اس کو چوری کرنا، منافقت کرنا اور صحابہ کی دشمنی کرنے کی کتنی بڑی سزا ملی۔
کہ جب اللہ کا قرآن آ گیا، وحی آ گیا، اب اس کو پتہ چل گیا کہ میرا راز کھل گیا ہے، تو وہ وہاں سے بھاگ گیا اور مکے میں آ کے مشرکین کے ساتھ مل گیا اور کافر ہو کے مر گیا۔ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ وہاں سے مکہ مکرمہ آیا تو مکے میں ایک عورت تھی، اس کے گھر میں آ کے وہ ٹھہرا، اس کو پتہ لگا کہ یہ تو چوری کے الزام میں بھاگا ہوا ہے، تو اس نے اپنے گھر سے نکال دیا، اور اس کے بعد یہ پھر کسی اور جگہ چوری کرنے گیا، وہاں بھی نقب لگائی تو دیوار گری اور اسی میں دب کے مر گیا، یعنی کفر پہ موت آئی اور ہمیشہ کی جہنم دے گیا۔ لیکن انسان ہے، دنیا میں اس سے بڑے سے بڑی گناہ بھی ہوتے ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں، اس سے بڑے ذنوب بھی سرزد ہوتے ہیں، تو اب اللہ نے ان آیات میں اپنی رحمت سے، اپنے کرم کا اور اپنی رحمت کا ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کہ جو آدمی کوئی برائی کرے، أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا اپنی ذات پہ ظلم کرے، کیونکہ گناہ کرنا جو ہے یہ بھی تو ظلم کرنا ہے نا، اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کا ذریعہ خود بن رہا ہے، اپنے آپ کو سزا دینے کا راستہ خود گھڑ رہا ہے، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور اصل میں یاد رکھیں کہ عربی لغت میں ظلم کہتے ہیں، ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کے محل کے بغیر استعمال کرنا جو ہے یہ ظلم ہے۔ معنی مثال کے طور پر اس کی چھوٹی سی بات دیکھ لیں کہ یہ اینک ہے آنکھوں پہ پہننے کے لیے، اگر اس کو کوئی جوتے میں ڈال دے تو ظلم ہے، کیونکہ اس کا مقام وہ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا تھا ہمیں اپنی عبادت کے لیے، اللہ نے ہمیں یہ پیشانی دی تھی اپنے دربار میں جھکانے کے لیے، تو جب ہم نے اللہ کے بجائے کسی غیر کے دروازے پہ جھکائی تو وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم ہو گیا۔ اللہ نے پیدا کیا تھا ہمیں اپنی عبادت کے لیے اور ہم نے غیروں کی عبادت کی۔ اللہ نے پیدا کیا تھا کہ بندہ مجھے پکارے، مجھ سے مانگے، ہر نفع نقصان مجھ سے سمجھے، لیکن ہم نے جب غیروں کو پکارا تو یہ ظلم ہے۔ اس لیے قرآن میں آیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح جب آدمی گناہ کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، قتل کرتا ہے، اللہ معاف کرے اور اللہ ہر مسلمان کو بچائے، تو دراصل وہ بھی ظلم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ آزاد دیے تھے اپنی اطاعت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے، کہ ہمارے پاؤں اس کے رستے پہ چلیں، ہماری آنکھیں اس کے کعبے کو دیکھیں، حق کو دیکھیں، صراط مستقیم کو دیکھیں، ہمارے پیٹ میں حلال جائے حرام نہ جائے، تو جب ہم نے ان اعضاء کو اس کے بجائے حرام میں استعمال کیا تو یہ بھی ظلم ہے۔ اس لیے اللہ نے کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے دوسرے مقام پر وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے فرمایا ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا کہ یہ جہنم میں جل رہے ہیں، ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے نفسوں پہ خود ظلم کیا، کہ میں نے ان کو اپنی توحید کے لیے پیدا کیا تھا، میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ ان ظالموں نے غیر اللہ کی عبادت کی، غیر اللہ کی نظریں چڑھائیں، غیر اللہ کی پکار کی، غیر اللہ کی منتیں مانی، غیر اللہ کے سامنے سر جھکایا، تو انہوں نے تو خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا۔ اس لیے اس آیت میں بھی اللہ ارشاد فرماتی ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اللہ نے فرمایا جو کوئی برائی کرے، سب قسم کی برائی آ گئی، او یظلم نفسه، یا اپنی ذات پہ ظلم کرے، تو فرمایا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی شان دیکھو، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، تو اللہ پاک بخشنے والے ہیں اور نہایت مہربان ہیں۔ علماء نے لکھا ہے وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ، اگرچہ اس کے گناہ اتنے ہیں کہ آسمان بھی بھر جائیں، اس کے گناہ اتنے ہیں کہ زمین بھی بھر جائے، اس کے گناہ اتنے ہیں کہ پہاڑوں کی اونچائی کے برابر ہو جائیں، لیکن وہ توبہ کرے تو اللہ بخشنے والے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمانے والے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی رحمت ہے جو ہمیں رحمت دو جہاں رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ ورنہ پہلے زمانے میں بنو اسرائیل میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ یعنی اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی، اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے حضور کی امت پہ پردہ عطا فرما دیا کہ گناہوں کو چھپا دیا، کسی کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ لیکن جب وہ توبہ کرے استغفار کرے استغفر اللہ، لیکن یاد رکھو استغفار کا معنی کیا ہے؟ توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں، یاد رکھو۔ اگر ایک شرط نہ ہو تو پھر توبہ نہیں ہوگی۔ اب جیسے دیکھو نا، نماز کے لیے پاک ہونا شرط ہے، وضو ہونا شرط ہے، وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، کپڑا پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، جگہ پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح توبہ کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کو ندامت محسوس ہو کہ ہائے میں نے کیا یہ میں کیا کر بیٹھا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ کو اسی وقت چھوڑ کے نکل آئے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا فیصلہ کرے۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی تو توبہ قبول ہوگی۔ یہ نہیں کہ اس کو ندامت بھی کوئی نہیں، بس ایسے کہہ دیتا ہے زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا کہہ دیتا ہے میری لاکھ توبہ ہے، لیکن کوئی پتہ ہی نہیں کس بات سے توبہ ہے، نہ نیت ہے، نہ عزم ہے، نہ ندامت ہے، نہ ارادہ ہے، تو یہ توبہ نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے ساتھ استہزاء ہے۔ توبہ کا معنی یہ ہے کہ بس فوراً نادم ہو جائے، اس عمل سے ندامت محسوس ہو، اور اس کے بعد اس گندے کام کو فوراً چھوڑ دے اور پھر فیصلہ کر لے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا۔ جب یہ 3 شرطیں جمع ہو جائیں، اس نیت کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چاہے کتنے گناہ کیوں نہ ہوں، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی تیرے گناہ ہو جائیں، اگر آپ پانی کے اوپر جو بلبلے تیرتے ہیں اتنے تیرے گناہ ہو جائیں، اور تو یہ سارے گناہ لے کے پھر توبہ کر کے میری رحمت کی طرف آئے تو میں اتنی رحمت لے کے تیری طرف آؤں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کر، شرط یہ ہے کہ اللہ کے دروازے پہ ندامت کا احساس کر۔ اللہ تبارک و تعالی بڑے شان والے ہیں۔ دیکھیں حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت میں ولیوں کے سرتاج ہیں، اولیاء اللہ کے سرتاج ہیں، اور جن کا زہد، جن کی عبادت، جن کا تقوی، جن کی ولایت پوری دنیا میں زبان زدہ عام ہے۔ کوئی کتاب کھولیں اللہ کے اولیاء کے واقعات جہاں پڑھیں تو حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کا ذکر آئے گا۔ لیکن پتہ ہے کہ وہ جب ان سے ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت فضیل آپ اس راستے پہ کیسے آئے، تو فرمایا اصل بات یہ ہے کہ ایک عورت کے ساتھ میرا وعدہ تھا۔ یعنی اس زمانے میں ان کی زندگی شباب و کباب میں گزرتی تھی۔ کہنے لگے کہ ایک عورت کے ساتھ میرا وعدہ تھا، میں اس کے وعدے کے مطابق گیا اور دیوار چڑھ کے اس کے گھر کی طرف کودنا چاہتا تھا کہ ساتھ مسجد میں ایک قاری کھڑا پڑا تھا، لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں؟ تو کہتی ہیں جب میں نے یہ ایسی میں نے کہا آن الوقت، آ گیا وقت، بس ہم اللہ سے ڈر گئے، اور میں واپس مسجد میں آیا اور وہیں بیٹھ کے فیصلہ کر لیا کہ مولا آج کے بعد گناہ نہیں کرنا۔ میں نے توبہ کر لی اور اللہ نے پھر ہمیں اس مقام پہ پہنچا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں ہے کہ آدمی، یہ بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے کہ شیطان پہلے گناہ کرواتا ہے، پہلے آدمی کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، جب ایک دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا، 3 دفعہ ہو گیا، پھر اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ جو گناہ نہیں کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کی نشانی ہے۔ کہتا ہے تم نے اتنے بڑے گناہ کیے، اب کیا تم کعبے میں آئے ہو، مکے میں آئے ہو، مدینے میں آئے ہو، اب کیا فائدہ ہے؟ اب تمہیں اللہ نے معاف تو کرنا نہیں۔ اتنے بڑے گندے ہو گئے تم، گناہ گار ہو گئے، تم نے عصمتیں لوٹی، تم نے ڈاکے مارے، تم نے قتل کیا، دیکھا نہیں؟ اسی لیے قاتل نعوذ باللہ پھر حدود سے نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک قتل کیا تو قتل ہے نا، جہنم تو ملنی ہے۔
اور دنیا میں ہمیں گولی بھی ملنی ہے، سزا بھی ہونی ہے، ہم نے پھانسی بھی چڑھنا ہے، تو چلو پھر ٹھیک ہے اور قتل کرو، اپنی دھاک تو بٹھاؤ۔ تو اصل میں یہ شیطان گمراہ کرتا ہے، ورنہ اگر کوئی آدمی 100 قتل کے بعد بھی اللہ کے دروازے پہ گر جائے تو وہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے، ساری زندگی شرک میں گزر جائے، ساری زندگی قبروں پہ سجدے پہ گزر جائے، ساری زندگی قبروں کے طواف پہ گزر جائے، ساری زندگی غیر اللہ کی نظریں اور منتوں میں گزر جائے، لیکن مسئلہ سمجھ آ گیا اور آ کے اللہ کے دروازے پہ گر گیا، سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ کی رحمت آ جاتی۔ اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اس سے بڑا گناہ بھی ہو جائے لیکن وہ سچے دل سے وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کے دروازے پہ گر جائے تو اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے لیکن توبہ کر۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ استغفار جو ہے یہ مومنوں کی صفت ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے جو ہیں وہ سب سے ان کی صفت، بڑی صفت کیا ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحر کے وقت میں، صبح نماز سے پہلے، تہجد کے وقت میں میرے دروازے پہ گر کے استغفار کرتے ہیں۔ اور فرمایا پھر جو استغفار کرے یہ میرا بھی اس کے ساتھ وعدہ ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول حضور کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے آ کے عرض کیا، اس نے کہا مہربانی فرما کے دعا بتلائیں، وظیفہ بتلائیں، بارش نہیں ہوتی، قحط پڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ دوسرا آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میری نوجوان بیوی ہے، مجھے اولاد نہیں ہوتی، فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک اور آدمی ہے، اس نے کہا حضرت ہمارے باغ بالکل برباد ہو گئے، پھل نہیں لگتا، فرمایا استغفار پڑھو۔ سب کو استغفار بتاتے گئے، اور جب لوگ چلے گئے تو ساتھیوں نے پوچھا، ان نے کہا کہ حضرت سب کو تو آج ایک ہی وظیفہ بتلا دیا، فرمایا میں نے تو نہیں بتلایا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے قرآن میں کہ جو استغفار کرے میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور آسمان سے موسلادھار بارشیں برساتا ہوں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، ان کے مالوں میں برکت دیتا ہوں، وَبَنِينَ، اولادوں میں برکت دیتا ہوں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ان کے لیے باغ لگاتا ہوں، ان کے لیے نہریں جاری کرتا ہوں۔ یہ تو اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے کہ جو استغفار کرے۔ لہذا سب سے بڑا وظیفہ، اگر رزق میں تنگی ہے، اولاد میں تنگی ہے، کاروبار میں تنگی ہے، بارشوں میں کمی ہے، سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ استغفار، کہ اللہ کے دروازے پہ استغفار کریں۔ استغفار کی برکت سے اللہ ساری مشکلیں اور ساری مصیبتیں جو ہیں ٹال لیتے ہیں، کیونکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ جن آیات کے بعد اللہ نے قرآن میں خود رحمت کا وعدہ کیا ہے، ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے یقین سے پڑھا کرو، کبھی شک نہ کیا کرو۔ کیا مانا؟ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے کیا کہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، کہ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ کلمہ پڑھا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دعا سن لی، ہم نے ان کو مچھلی کی پیٹ کی قید سے آزاد کر دیا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتی ہیں جو غم میں مبتلا ہے، جو کسی قید میں مبتلا ہے، اس آیت کو اسی یقین کے ساتھ پڑھے تو اللہ اگر یونس کو مچھلی سے نکال سکتا ہے تو اسے قید غم سے بھی نکال سکتا ہے۔ لیکن اس یقین سے پڑھے کہ اس کے پڑھنے کے بعد دعا میری منظور ہوگی، یعنی یہ دل میں 1 کروڑ میں حصہ بھی شبہ نہ ہو کہ پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب اس نے یہ پڑھا تو فاستجبنا لہ، اگر یہ پڑھیں اور یقین نہ ہو تو مانا قرآن پر اس کا ایمان نہیں،
جیسے اللہ نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام کو تکلیف آئی، بچے، اہل، عیال، اقتدار، کرسی، ساری چیزیں چھن گئیں، لیکن کیا پڑھا تھا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ نے جب پڑھا تو دعا منظور کر لی۔ اسی طرح جب صحابہ کو خوف آیا، دشمن نے چڑھائی کی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ جن آیات میں اللہ نے فوراً یہ ذکر کیا کہ ہم نے سن لیا، ہم نے دے دیا، ہم نے کامیاب کر دیا، ہم نے قید سے چھڑا دیا، تو ان آیات کو جب اسی قسم کی مصیبت میں مبتلا ہو اور یقین کے ساتھ پڑھے تو اس کی ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ گناہوں کی بخشش کے لیے استغفار، اولاد نہ ہو تو استغفار، مال میں برکت نہ ہو تو استغفار، اور اسی طرح دیکھیں نہریں خشک ہو گئیں تو استغفار، اسی طرح بارشیں نہ برسیں تو استغفار، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے استغفار کرے۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ نے فرمایا اور جو شخص گناہ کرے، اس معنی گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس نے گناہ کیا، اس کا وبال اس کی اپنی ذات پہ ہے۔ کیوں؟ کسی کا کیا بگاڑے گا؟ اگر گناہ کرے گا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ گناہ کرنے سے نعوذ باللہ اس نے یہ اللہ کا یا اللہ کے رسول کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، گناہ کرے گا تو اس کا وبال بھی اس پہ ہوگا۔ اور پھر اللہ علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، وہ جانتے ہیں کس نے کیا گناہ کیا۔ فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور جو گناہ کرے یا کوئی خطا کا ارتکاب کرے اور اس کے بعد پھر کسی بری بے گناہ پر الزام بھی لگا دے کہ گناہ خود کرے، کچوری خود کرے اور ڈاکہ خود ڈالے، نقب خود مارے، لیکن الزام کسی دوسرے پہ جو بے گناہ ہے، جیسے اس منافق نے کیا بشیر نے کہ چوری خود کی اور الزام کس پہ لگایا؟ لبید ابن سہیل پہ، جو ایک اللہ کا صالح بندہ ہے، اصحاب رسول میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے ظالم جو گناہ کر کے دوسروں پہ تہمت لگاتی ہیں، فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا، تو اس نے تو اٹھایا بہت بڑا بہتان اور بہت کھلا گناہ۔ یاد رکھو، ایک ہے غیبت اور ایک ہے بہتان۔ غیبت کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے دوست کا پس پشت ذکر ایسے لفظوں میں کرو کہ اگر ہوتا تو اس کو وہ برا لگتا، تو یہ غیبت ہے۔ اور دوسرا یہ بھی غیبت ہے کہ تمہارے دوست میں کوئی برائی ہے، اللہ معاف کرے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی ایسی برائی ہے، تم اس کو کہہ رہے ہو یار چھوڑو، فلاں بڑا شرابی ہے، فلاں بڑا برا ہے، فلاں، اور اس میں وہ بیماری ہے، تو یہ غیبت ہے۔ اس کا نام غیبت ہے کہ بھئی تم سے کس نے پوچھا ہے کہ تم یہ کہانیاں بیان کرو؟ تم کو کس نے وکیل بنایا ہے کہ بیٹھ کے تم اللہ کے بندوں کے تم اپنے گناہوں پہ نظر ڈالو؟ تمہیں کسی غیر کے گناہوں سے کیا پڑی؟ کوئی گناہ گار ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ہمیں تو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، نہ کہ بیٹھ کے لوگوں کے گناہوں کا۔ یعنی حیرت ہوتی ہے کہ آج ہمارے لوگ، ہمارے بھائی، ہمارے مسلمان ان باتوں کا خیال بھی نہیں کرتے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، حرم میں بیٹھے ہوں گے نماز کے بعد، جمعہ کے بعد، طواف کے بعد، عمرے کے بعد، اور بیٹھ کے شروع ہو جائیں گے ملک میں فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا، اور تم سے کس نے پوچھا ہے؟ یا تمہارا ہمارا کیا مقام ہے اس میں مداخلت کرنے کا، ذکر کرنے کا؟ یعنی جو اللہ والے ہیں ان کا مقام دیکھیں۔ لکھا ہے کہ بی بی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا جو بہت بڑی ولی اللہ گزری ہیں، ایک دن آئی تو ان کے جو تلامذہ تھیں، ان کے پڑھنے والے، ان سے تربیت حاصل کرنے والے، وہ شیطان کی برائی میں باتیں کر رہے تھے کہ شیطان مردود ہے، مرجوم ہے، ملعون ہے، اس کی برائی کر رہے تھے۔ انہوں نے بلا لیا، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی شیطان کی مذمت کریں، شیطان ہی، اللہ نے خود کہا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان مردود ہے، مرجوم ہے۔ انہوں نے کہا جتنی دیر دشمن کا ذکر کرنا ہے اتنی دیر اگر دوست کی یاد میں صرف کر دیتے تو کیا حرج تھا؟
بھئی جتنی دیر تم نے شیطان کا ذکر کیا اتنی دیر رحمان کا کیوں نہیں ذکر کر لیا؟ کوئی ضروری ہے کہ بندہ دشمن کو یاد کرے؟ کیوں نہ اپنے محبوب کو یاد کرے؟ کیوں نہ اتنی دیر اللہ کے ذکر میں صرف کرے؟ تو اللہ والے تو اتنا دیر کا وقت بھی ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے کہ بھئی ہمارا اتنا لمحہ جو ضائع ہو جائے، ہم نے مر جانا ہے، پتہ نہیں کل طواف نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، خدا جانے کب حرم میں آنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، قرآن نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ کا ذکر نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور یہاں بیٹھ کے ہم ساری دنیا کی سیاسیات پہ بحث کرتے ہیں، اور یہاں بیٹھ کے ہم فیصلے کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، اس کو جی نہیں ہو جی بڑا بے ایمان ہے، وہ بڑا منافق ہے، وہ بڑا لانتی ہے، وہ بڑا لٹیرا ہے، وہ بڑا ڈاکو ہے۔ بھئی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اچھا پھر تو پہلے یہ بتاؤ کہ تم خود کیا کرتے ہو؟ تمہاری یا میری حیثیت نقصیر بھی نہیں پھوٹے گی، بلکہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون ہے باتیں کرنے والے، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ یہ غیبت ہے۔ اور ایک ہوتا ہے بہتان۔ بہتان یہ ہے کہ جو چیز کسی بندے میں نہ ہو اس کے ذمہ لگا دی جائے کہ اس نے چوری نہیں کی، کہا کہ نہیں اسی نے چوری کی، یا کوئی ایسی علامات چھوڑ دی جائیں کہ لوگ اسی کو چور سمجھیں، تو یہ بہتان ہے، اور بہتان بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، کہ خود گناہ کرے، خود خطا کرے، اور پھر کسی بری الذمہ کو اس کے الزام میں شامل کر دے، اس نے تو بہت بڑا گناہ کمایا، بہت بڑا بہتان اٹھایا۔ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اگر آپ پہ نہ ہوتی، یعنی وہ تو ہے، یہ معنی یہ نہیں ہے کہ یعنی اگر نہ ہوتی، بنا ہے لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ، تو ایک جماعت نے تو ارادہ کیا تھا کہ آپ کو راستے سے ہٹا دیں، آپ کو صحیح راستے سے غلطی پر لے جائیں۔ کیوں؟ وہ آئے تھے نا بنو عبیرہ کی جماعت، انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارا بندہ تو بالکل بے گناہ ہے، ہم نے تو چوری نہیں کی، چوری تو فلاں نے کی ہے، تو آپ کو غلطی میں ڈالنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ تھی کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئے، نہ آپ نے پہلے کسی غلط کا ساتھ دیا اور نہ یہاں آپ نے ساتھ دیا، لیکن یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ کی رحمت و عنایت نہ ہوتی تو وہ تو آپ کو اپنی باتوں میں لگا لیتے۔ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور میرے مدنی اگر وہ آپ کو ایسے راستے پہ لگا بھی لیتے تو ان کا اپنی تباہی تھی، آپ کا تو پھر بھی کوئی نقصان نہیں تھا، کیونکہ آپ نے تو کچھ نہیں کہا نا، آپ نے تو ان کی باتوں کو مانا، آپ نے تو ظاہری شہادتوں پہ گواہی، آپ نے ظاہری گواہی کے مطابق ایک فیصلے کا ذہن میں ارادہ کر لیا، نقصان تو پھر بھی ان کو ہوتا، تباہ تو پھر بھی وہ ہوتے، لیکن آپ کو بھی تو کسی غلط فیصلے کی طرف لے جاتے۔ لیکن یہ میرے اللہ کا تو آپ پہ رحمت ہے، آپ پہ کرم ہے کہ وہ اپنے نبی کو کسی غلط فیصلے کی طرف بھی نہیں جانے دیتے، غلط رستے کی طرف بھی نہیں جانے دیتے، غلط بات کی طرف بھی نہیں جانے دیتے۔ اور فرمایا اس کے بعد وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے اتاری آپ پہ کتاب بھی اور حکمت بھی۔ یاد رکھو یعنی کیا دو چیزیں اتاری، ایک کتاب، کتاب کا معنی کیا ہے؟ قرآن، اور حکمت کا معنی کیا ہے؟ سنت رسول اللہ۔ یاد رکھو حکمت کا معنی کیا ہے؟ سنت رسول۔ یتلو علیہم آیاتک، جیسے اللہ نے کئی مقام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کا نبی تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی۔ تو کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن، اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے سمجھ لیں کہ جیسے قرآن اللہ نے اتارا ہے، اسی طرح میرے مدنی کی سنت اور فرمان جو ہے وہ بھی دراصل اللہ نے اتارا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ ایک وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع ہے، یعنی جس کا لفظ بھی اور معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے وہ تو قرآن ہے، اور جس کے لفظ تو میرے مدنی کے ہیں لیکن معنی میری اللہ کی طرف سے ہے، حکم میرے اللہ کی طرف سے ہے۔
تو جتنے حدیث میں احکام ہیں، جتنے فرامین رسول مدنی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ سمجھا کریں کہ جی قرآن میں نہیں ہے ہم کیا کریں، نا حضور کا فرمان بھی بے عین ہی اللہ کا حکم ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کے لفظ اور معنی دونوں اللہ نے اتارے ہیں، اور حضور کا زبان مبارک جو ہے حکم اللہ کا ہوتا ہے لیکن لفظ میرے مدنی کے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ نے فرمایا میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں فرماتے، حکم نہیں کرتے جب تک اللہ وحی نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو میرے مدنی کی اطاعت کرے فقد اطاع اللہ، اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، جیسے آج کل بھی آپ کے خاص طور پہ مستشرقین، خاص طور پہ صہاینہ، خاص طور پہ نصرانی، خاص طور پہ اعداء اسلام، اعداء دین جتنے ہیں، انہوں نے یہ دماغوں میں پراپگنڈا کیا ہوتا ہے کہ دیکھو جی یہ رجم ہے کہ مرد و عورت کو پتھر مار مار کے مار دو، قرآن میں تو حکم ہے نہیں۔ تو اللہ نے تو قرآن اتارا ہے، جب قرآن میں نہیں ہے تو جی ہم کیسے مان لیں؟ دیکھو نا، آخر دو آدمیوں کو مار دیا جائے کہ پتھر مار مار کے مار ڈالو، یہ رجم کی سزا جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح کئی چیزوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو ان کو کہو بھی حدیث کہتے نہیں جی نہیں، حدیث میں تو پھر حضور کی بات ہوئی نا، اللہ کی بات تو نہ ہوئی۔ تو یاد رکھو جو حدیث کا منکر ہے دراصل وہ قرآن کا منکر ہے، کیونکہ حدیث پاک کیا ہے؟ اللہ کا فرمان یا اللہ کے فرمان کی تشریح ہے۔ اللہ کا نبی اپنی طرف سے کوئی حکم جاری نہیں فرماتے جب تک کہ اللہ حکم نہ، اس لیے اللہ نے بعض احکام کو قرآن میں ذکر کیا، بعض کو نہیں کیا، تاکہ بندوں کا امتحان ہو جائے۔ جو صحیح معنوں میں میرے مدنی کو ماننے والے ہیں وہ تو حضور کے فرمان کو بھی اللہ کا حکم سمجھیں گے، اور جو منکران رسول ہیں وہ پھر بہانے بنائیں گے، عقل عیار ہے، سو بھیس بنا لیتی ہے۔ جیسے آج کل دنیا میں وہ ایک بڑا شوشہ چھوڑتے ہیں کہ دیکھو جناب کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ عیسائی نہیں بن سکتا، مسلمان جو ہے وہ قادیانی نہیں بن سکتا، مسلمان جو ہے وہ یہودی نہیں بن سکتا، اور مرتد ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ دیکھو ہم کتنے فراغ دل ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا عیسائی کو مسلمان ہوتا ہے تو ہو جائے، اگر کوئی یہودی مسلمان ہوتا ہے تو ہو جائے۔ ہم اپنے ملکوں میں کوئی پابندی نہیں لگاتے، لیکن یہ دیکھو جی مسلمانوں نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھی اپنا مذہب چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ تو یہ تاثر جب دیتے ہیں، اور ہمارے کالجوں کے پڑھے لکھے نوجوان جن کے پاس علوم قرآنی نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں دیکھو بات تو ٹھیک ہے، ان کی انصاف کی بات ہے، وہ کہتے ہیں جب تم ہمارے ملک میں مسجدیں بناتے ہو تو ہم گرجے کیوں نہ بنائیں؟ جب تم ہمارے لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے ہو تو ہم تمہارے لوگوں کو بھی عیسائی کیوں نہ بنائیں؟ یہ تو مذہبی آزادی ہے، جو چاہے عیسائی بنے، جو چاہے قادیانی بنے، جو چاہے مسلمان بنے۔ حالانکہ یہ جہالت ہے، یاد رکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عیسائیت، قادیانیت، یہودیت، اسلام برابر کے مذہب ہوئے نا۔ بات کو سمجھیں، کیا مانا؟ جیسے آپ کہیں کہ جی اگر آپ اس دروازے سے آ جائیں حرم تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس دروازے سے حرم میں آ جائیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ ادھر سے حرم میں آ جائیں تو ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ سارے دروازے برابر ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم یہ تاثر دے رہے ہیں کہ بھی کوئی عیسائی ہو جائے یا کوئی یہودی ہو جائے یا کوئی قادیانی جی ہو جائے، کوئی آغا خانی ہو جائے، کوئی اور مذہب اختیار، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور وہ باقی مذاہب برابر ہیں، لہذا ہمیں آزادی ہے کہ ہم جو چاہیں اختیار کر لیں۔ یہ وہ بنیادی غلطی ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد تو اور کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے فرما دیا إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ۔ آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو جائیں یا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں، ایمان سے کہیں کس کے دین پہ عمل کریں گے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو جب اور کوئی دین ہی نہیں تو یہ کہنا کہ جی وہ اختیار کرے یا وہ اختیار کرے، وہ تو دین ہی ایک ہے، دین اسلام۔ باقی تو مذاہب ختم ہو گئے، باقی مذاہب تو منسوخ ہو گئے، ان کی تو کتابیں نہیں رہیں۔ اگر ہم چیلنج کرتے ہیں لے آؤ تورات جو موسیٰ پہ اتری تھی، لے آؤ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، لے آؤ زبور جو داؤد علیہ السلام کے پاس آئی تھی، کہاں ہے وہ کتاب؟
وہ تو دین ختم ہو گئے، اب دین ایک ہے۔ اب جب دین اسلام ایک ہے تو کسی دوسرے دین کی دعوت دینے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو تو کسی دوسرے دین کی آزادی تب دی جاتی جب وہ بھی دین ہوتا۔ کیا مانا؟ جیسے سفر میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اجازت دی ہے کہ چاہو تو روزہ رکھ لو، چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ مقصد ہے کہ دونوں پہلو ہمارے سامنے ہیں کہ روزہ رکھ لیں اگر سفر آسان ہے، ایئر کنڈیشن کاریں ہیں، بسیں ہیں، پتہ ہے انشاءاللہ شام کو ہم مدینے پہنچ جائیں گے، اللہ کی رحمت سے وہیں افطار کریں گے، تو ٹھیک ہے رکھ لو۔ اگر نہ رکھو تو بھائی سفر ہے، تمہیں اجازت ہے کہ تکلیف نہ ہو۔ یہ تو اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ مرضی آئے تو عیسیٰ کا کلمہ پڑھ لو اور مرضی آئے تو میرے مدنی کا پڑھ لو۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ آپ کے آنے کے بعد اگر کوئی کسی دوسرے نبی کا کلمہ لاکھ دفعہ پڑھتا رہے وہ کافر ہے۔ اسی لیے تو یہودیوں سے حضور نے جنگ کی، ورنہ وہ تو موسیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے۔ اسی لیے حضور نے نصارہ کے ساتھ جنگ کی، ورنہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے۔ اسی لیے حضور نے مشرکین مکہ سے جنگ کی، ورنہ وہ تو کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے مجاور ہیں، ہم نے تو کعبہ بنایا ہے جو ابراہیم نے بنایا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی کے آنے کے بعد تمام مذاہب ختم، تمام کتابیں ختم، تمام نبوتیں ختم، تمام رسالتیں ختم، اب کسی دوسرے کو غلط دعوت دینے کا حق نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم حلف وفاداری اٹھا لیتے ہو کسی آئین کی، اس کے خلاف کرو تو غدار ہو، اور جب تم کلمہ پڑھ لو محمد الرسول اللہ کا اس کے خلاف بھی کرو گے تو تم اسلام کے غدار ہو، تم اللہ کے رسول کے غدار ہو۔ اگر دنیا کا قانون توڑو تو سزائے موت ملے اور محمد مدنی کا قانون توڑو تو سزائے موت نہ ملے، اور پھر ارتداد کی سزا کو تم نعوذ باللہ لوگوں کے دماغوں کو خراب کرنے کے لیے ایسے الجھاوے پیش کرتے اور جی تمہیں تو تب اجازت ملے کہ پہلے تمہارا دین حق ہو، تمہارا راستہ حق ہو۔ گمراہی کی ہم اجازت کیسے دیں؟ کسی کو جلنے کی اجازت کیسے دیں؟ کسی کو جہنم میں جانے کی اجازت کیسے دیں؟ ہم تو یہ کوشش کریں گے نا کہ کوئی بھی نہ جلے اور سب اسلام کے راستے پہ آ جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ہم نے اتاری آپ پر کیا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن بھی ہم نے اتارا، آپ کا فرمان بھی ہم نے اتارا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور میرا مدنی ہم نے آپ کو وہ علم دیا، ان باتوں کی خبر دی جن کا آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا، کیونکہ علم غیب تو اللہ کی صفت ہے، علم غیب تو خاصہ خدا ہے۔ جیسے آپ بشیر کو بے گناہ سمجھ بیٹھے لیکن ہم نے خبر دی کہ وہ چور ہے، جیسے آپ نے ان کی باتوں پہ اعتبار کر دیا ہم نے آپ کو خبر دے دی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، چونکہ علم محیط، علم کامل، علم غیب یہ اللہ کی صفت ہے اور کسی کی صفت نہیں۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہے کہ فوراً وحی کے ذریعے آپ کو خبر دے دیتے ہیں، آپ کو سیدھا رستہ بتلا دیتے ہیں، آپ کو دوست اور دشمن کے بارے میں حقیقت کی خبر اطلاع فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں اور ہر آیت میں ہمارے لیے ہدایت ہے، ہر آیت میں ہمارے لیے حکم ہے، ہر آیت میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی رمضان المبارک کی چھٹیوں میں کہتے ہیں میں مدینہ منورہ گیا تھا اور میری عمرے کی نیت نہیں تھی، میں نے عمرہ نہیں کیا، تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چاہے کسی کی نیت ہو یا نہ ہو، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول پاک نے حدود بیان کرا دی ہے کہ بھئی یہ میقات ہے، اس سے آگے کوئی آدمی احرام کے بغیر نہ گزرے، بس وہ فرماتے ہیں کہ عمرہ بھی قضا کرے اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرے۔ اور باقی ائمہ اتنی رعایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میقات سے آنے والے کی نیت کو دیکھو، اگر اس کی نیت زیارت تھی، عبادت تھی، پھر اس نے عمرہ نہیں کیا، پھر تو جرمانہ بھی ہے اور عمرہ بھی قضا کرے، اور اگر اس کی نیت کاروبار تھی، کوئی تجارت تھی، کوئی دوست کو ملنے گیا، اس کی نیت میں عمرہ نہیں تھا، لیکن صاف بات ہے کہ تم تو گئے بھی زیارت کو تھے اور تو تمہارا کوئی کام ہی نہیں تھا، تمہارا کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی ملازمت نہیں تھی، کوئی ڈیوٹی نہیں تھی، تو اس لیے ایک بکری بھی دیں اور عمرہ بھی قضا کریں۔ میں انڈیا سے چھٹی کاٹ کر 1-2 دن جدہ میں نے رہنا تھا، بعد میں نے مدینہ پاک جانا تھا، مگر دوستوں کی وجہ سے میں مکے میں آ گیا، تو پھر کوئی دم نہیں،
کیونکہ جب انڈیا سے چلے ہیں آپ تو آپ کی نیت مکہ نہیں تھی، آپ کی نیت تھی کہ میں جدے میں رہوں گا 2 دن اور جدے سے پھر مدینہ شریف چلا جاؤں گا، لیکن بعد میں دوستوں کی وجہ سے مکے آ گئے تو آپ پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ نسوار ہو یا سگریٹ ہو جس میں تمباکو ہے، بعض علماء اس کو مکروہ تحریمہ تک کہتے ہیں کہ بھئی وہ حرام کے قریب۔ بیٹا اپنے ماں باپ کو حج کروا سکتا ہے، بالکل کروا سکتا ہے، یعنی بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ اگر بیٹے کے پاس پیسہ ہے تو اس پر بھی حج فرض ہے، پہلے اپنا فرض ادا کرے، کیونکہ ماں باپ کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، یہ بیٹا دے رہا ہے، ان پر تو حج فرض نہیں ہے، تو اس لیے بہرحال اپنا حج بھی کرے، ماں باپ کو بھی کرائے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ بیٹے کے لیے بڑی سعادت ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے والدین کو حج کی دولت سے برابر کر دے۔ کہتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی نے کسی دوست سے پوچھا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے چھوٹے بھائی سے کر دو، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنی بیٹی جو ہے کسی حافظ قرآن کو دوں گا، تو یہ کہنا جو ہے اسلام، ہاں کیوں اسلام کیوں نہیں؟ اس نے اچھا کہا بھی کوئی دین والا آدمی کو قرآن حافظ آدمی تو جرم تمہیں نہیں دیا تو وہ کافر ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے نا کہ اس کو رشتہ نہیں دیا نا بھائی، جب اس کی بیٹی حافظ ہے تو اچھی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ کف ہو برابر ہو۔ عورت جو ہے وہ اکیلے طواف کر سکتی ہے، یا شوہر ہونا تو کوئی طواف میں اکیلے کر سکتی ہے، بہت بھی عورتیں ہوتی ہیں اکیلے تو نہیں ہوتی۔ میں نے انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد شادی کرنی ہے اور شادی کرنا چاہتے ہوں، تو میرے گھر والے جو ہیں انہوں نے تو مجھ سے پوچھا نہیں، بہرحال وہ میری شادی کر رہے ہیں، تو کیا میں شادی والے گھر میں بات چیت کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، خطبے سے پہلے، یعنی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ تحقیق بھی کر سکتے ہیں کہ بھی لڑکی اچھی ہے، اس کے کوئی بیماری تو نہیں ہے، کوئی دائم المریض تو نہیں ہے، یہ تو اسلام کا حق ہے، کوئی منع نہیں۔ نماز کے وقت میں کپڑا پہن کے نماز پڑھنا بالکل اللہ کا حکم ہے قرآن میں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز پڑھو تو پورے لباس کے ساتھ نماز۔ اور حضور سرکار دو عالم نے ساری زندگی نماز مبارک پگڑی مبارک کے ساتھ، ٹوپی مبارک اور ٹوپی پر بھی پگڑی مبارک کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ ہاں ایک آدمی کے پاس کپڑا نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی، لیکن یہ جو ہم نے فیشن بنا رکھا ہے کہ بھئی سر پہ کپڑا پہننا ہی نہیں، یہ نبی کی سنت نہیں، یہ انگریز کی سنت ہے، یہ اب تمہاری مرضی ہے۔ حضور کی سنت یہ نہیں ہے کہ آدمی ہر وقت سر ننگا رہے، حضور ہمیشہ سر پہ کپڑا رکھتے اور ٹوپی مبارک پر بھی پگڑی باندھتے۔ آپ ٹوپی رکھ لیں، کپڑا رکھ لیں، یہ تو ہمیں انگریزوں نے فیشن بنا دیا نا، کیوں؟ اس نے بال بنوائے ہوتے ہیں انگریزی، اب بیچارہ ٹوپی پہن لے تو بال کس نے دیکھے؟ تو وہ کیسے بیچارہ دلیل دے گے بھئی میں کن کا متبع ہوں، میں کن کے پیچھے چلنے والا ہوں؟ ایسے تو ہم سر دیکھ کے فوراً فیصلہ کر لیں گے نا کہ بھی کون سی کٹ ہے، فرنچ کٹ ہے، جرمن کٹ ہے، انگلش کٹ ہے، کون؟ ہمیں اندازہ ہو جائے گا نا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی شکل بنائے گا اللہ کی آمد میں اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم حضور کی شکل بناؤ، تمہاری مرضی ہے جس کی شکل بناؤ، ہم نے تو تمہیں حضور کا فرمان پہنچانا ہے، ماننا و نہ ماننا تمہاری مرضی ہے، فیشن ہو گیا۔ اور پتہ ہی یہ دشمن کی چال ہے، آپ نے کبھی غور کیا؟ 5 اسٹار ہوٹلوں پہ جائیں، آپ اپنے ملک میں کبھی ڈپٹی کمشنر کے آفس میں جائیں، کمشنر آفس میں جائیں، بڑے بڑے سیکٹریٹ میں جائیں، آپ دیکھیں گے کہ باہر جو چوکیدار ہے، چپراسی ہے، اس کے سر پہ کلا اور پگڑی ہے، اور صاحب جب آئیں گے تو سر ننگا۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ تیرے نبی کی پگڑی کو چپراسی پہ رکھا گیا کہ یہ پگڑی کی توہین ہو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ ان کو کیا تکلیف ہے کہ بیرے کے سر پہ تو اتنی بڑی ٹوپی ہے اور صاحب ننگا ہے، کیوں؟ تاکہ ٹوپی سے استہزاء ہو اور محمد مصطفیٰ کے امامہ اور پگڑی سے بے عزتی ہو، توہین ہو کہ یہ تو بیروں کا لباس ہے، چوکیداروں کا لباس ہے، یہ تو باہر کھڑے ہونے والوں کا پی این کا لباس ہے، یہ صاحب کا لباس تھوڑا ہے، وہ تیرے مدنی سے انتقام لے رہے ہیں اور تو ان کی اتباع کر رہا ہے۔ تیری مرضی ہے بھائی، جس کو خوش کرو۔ ایک عورت کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے،
لیکن بیمار ہے، حج نہیں کر سکتی، حج بدل کے لیے وہاں سے آدمی بھیج دے، مرد بھیجے عورت بھیجے، لیکن کسی علم والے کو بھیجے جو مسئلے جانتا ہو تاکہ حج صحیح کرے۔ آپ کی کیسٹیں جو ہیں بعض آدمی 5 روپے میں بیچتے ہیں، یہ تو ان کی مرضی، میں تو نہیں بیچتا نا۔ ایک دوسری بات یہ ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی چیز بیچے گا تو اس کو 2 آنے نہیں ملیں گے تو کیوں بیچے گا؟ ایک اصولی بات۔ گانے کی کیسٹ آپ کتنے میں خریدتے ہیں؟ اور کوئی لیٹسٹ البم ہو، کوئی نیا گانا ہو تازہ آیا ہوا، اور خاص طور پہ ڈسکو، کیونکہ آج کل تو مسلمان ماشاءاللہ گانے میں بھی سمجھ آئے نہ آئے اتباع اس نے انگریز کی کرنی ہے۔ پاپ موسیقی کیا ہوتا ہے؟ جیسے 2 آدمی کو کھڑا کر دو، شور مچانا شروع کر دے، کو گانا ہے بھلا؟ یعنی اند اللہ میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ شریف آدمی کو بٹھا دے وہ کہے گا پاگل ہو گیا۔ بھائی گانا بھی تو ایک علم تھا، ایک فن تھا، یہ کون سا فن ہے؟ بس کھڑے ہیں اور شور مچا رہے ہیں، جیسے تم یعنی 2 آدمی کھڑے ہو جائیں ایک دوسرے کو جوتا مار رہے ہیں، یہ گانا ہے۔ لیکن وہ ہمارا آدمی بھی خریدے گا، کیونکہ آج کل انگریز کا پسندیدہ گانا وہ ہے۔ اس میں کبھی یہ مسئلہ پوچھنے نہیں آیا کہ 5 روپے جی زیادہ ریٹ ہے۔ اب اس کا کیا علاج ہے بھائی؟ میں تو الحمدللہ نہ 1 کی بیچتا ہوں نہ 5 کی، نہ زندگی میں الحمدللہ کبھی بیچنے والوں سے کہا ہے کہ مجھے میری کیسٹ کے پیسے دو۔ باقی صاف بات ہے، کوئی بھی آدمی کام کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیسٹ لینی ہے، میں نے بھروانی ہے، میں نے بیچنی ہے، پھر اس نے 20 کیسٹیں بنائی ہیں، 10 بکی ہیں، 10 نہیں بکی، پڑی رہیں، ضائع ہو گئیں، خراب ہو گئی، تو سب کچھ سوچے گا نا اگلا آدمی بھی۔ تو کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کہتا ہے جی کہ دین جماعت والے کہتے ہیں کہ دین کے راستے میں جانے سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن میں تو قرآن وہ کیا کہتا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون، یہ کیا ہے؟ ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر، تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی رہے۔ تو جب تم خیر کا کام کرو گے ایمان بڑھے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ بہرحال جو حضرات سیدہ عائشہ پہ بہتان لگائیں یا قرآن کا انکار کریں وہ کافر ہیں۔ احرام کے بعد جو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ سنت ہے، نفل ہے، پڑھ لیں اچھی بات ہے، نہ پڑھیں کوئی ضروری نہیں۔ آپ نے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھی، نیت کر لی لبیک اللہم لبیک، تب بھی ٹھیک ہے۔ مسجد میں گئے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی، لبیک اللہم لبیک، تب بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے کوئی فرض نماز پڑھی، سلام پھیرا، لبیک اللہم لبیک، تب بھی ٹھیک ہے۔ کوئی 2 رکعت پڑھنی علیحدہ ضروری نہیں۔ یہ تو ہے کہ بھی اگر پڑھ لے تو اچھی بات ہے۔ اگر اسلام آباد سے فلائٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ آتی ہے جدہ، تو ہم احرام کہاں سے باندھیں؟ اسلام آباد ایئرپورٹ سے، یا پھر جہاز والوں کو پابند کریں گے وہ آپ کو بتائیں، جیسے سعودی جہاز والے بتاتے ہیں کہ اب میقات آنے والا ہے 20 منٹ کے بعد، اپنا تیاری کر لیں۔ 10 سال اگر ہوں تو ان کی زکوٰۃ کیسے نکلے گی؟ 2.5%، یعنی 100 پہ 2.5 روپے، تو حساب لگا لیں۔ اگر 10 سال کا بچہ حج کرے تو اس کے لیے کوئی قربانی یا حج کی بکری واجب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو بالغ ہی نہیں، لیکن اگر کریں تو ثواب تو ملے گا۔ ہمارے بعض مسجدوں میں نماز کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جیسے حضور نے فرمایا مغرب کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ، جو ذکر مسنون ہے وہ تو مسنون ہے۔ حضور پر جادو کہاں ہوا تھا؟ مدینہ منورہ میں۔ لبید ابن العاصم یہودی تھا، اس نے جادو کیا تھا۔ 15 شعبان کو جو حلوہ تقسیم کرتے ہیں، اب یہ صحیح مسئلہ بتاؤں تو مولویوں کو نقصان ہوتا ہے نا۔ دیکھو جی، اپنی برادری کا پیٹ کاٹنا ویسی بات ہے، ویسے ہے حرام نہ۔ سارا شعبان کیوں نہیں تقسیم کرتے ہو؟ آگے پیچھے اللہ میاں ثواب نہیں دیتے؟ اور ضرور کرنا ہی حلوہ ہے، گوشت بھی اللہ قبول نہیں کرتے، چاول بھی قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے یہ بدعات ہیں، رسومات ہیں، بس ان کو چھوڑیں۔ موت و حیات کے فیصلے تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ہو گئے، اور باقی جو ہے کہ اپنا سال کے فیصلے وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک امام مسجد ہے، وہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، لیکن بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا من وقر صاحب بدعت
فقد اعان علی ہدم الدین، جو کسی بدعتی کی عزت کرے اس نے محمد مدنی کے دین کو گرا دیا۔ تو اس کو امام بنانا تو بدعتی کی عزت، اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ آپ نے اس کو امام بنایا ہوا ہے۔ بعد نماز جنازے کے 1 مرتبہ ختم اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، یہ بدعت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، یہ بالکل غلط کہتے ہیں، کسی قرآن و حدیث میں یہ حکم نہیں۔ حضور پاک محمد ابن عبداللہ ہیں، آمنہ کے لال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انا بشر اغضب کما تغضبون وانسى کما تنسون، اللہ نے فرما دیا میرا مدنی بشر ہیں۔ تو یہ باتیں لوگوں نے ایسے بنا لی ہیں۔ کہتا ہے جی کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی منگنی کی، مٹھائی وغیرہ بھی بانٹی گئی، لڑکے والوں نے کوئی زمین وغیرہ بھی لکھ دی، لیکن نکاح نہیں ہوا تھا۔ نکاح نہیں ہوا تو کچھ نہیں، یہ منگنی تو رسمیں ہیں، جب تک شریعت میں نکاح نہ ہو اس کی بیوی نہیں ہے۔ اب وہ نہیں دیتے تو ان کی مرضی ہے۔ اسی لیے اسلام پہ چلو گے تو جان چھوٹے گی۔ تم کبھی انگوٹھیاں پہناتے ہو، کبھی منگنیاں کرتے ہو، کبھی مہندیاں لگاتے ہو، اور اصل جو ہے نکاح وہ نہیں کرتے ہو۔ تو بہرحال نکاح نہیں تو کچھ نہیں۔ میری والدہ فوت ہو گئی، جو بھی فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ دم کا گوشت جو ہے وہ غریب کھا سکتے ہیں، جو کمپنیوں میں ملازمت کرتے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ کیا 500-800 ریال تنخواہ میں آج کل کیا گزارا ہوتا ہے بھائی؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ لوگ زیادہ مستحق ہیں، بھیک تو نہیں مانگتے نا، مزدوری کرتے ہیں نا۔ اگر عورت نماز میں شامل ہو تو امام کو کیا نیت کرنی چاہیے کہ میرے پیچھے مرد ہیں عورتیں، میں سب کا امام ہوں؟ اور کیا نیت کرنی چاہیے؟ اگر ایک آدمی مر گیا، دوسرا آدمی رشتہ دار کہتا ہے کہ 4 کل پڑھو بخش دو، تو 4 کل نہیں، سارا قرآن پڑھ کے بخش دو، کہیں سے پڑھ کے بخش دو، کل پڑھ کے بخش دو، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ جو رواج ہم نے بنایا ہے نا بھی آیا تو ہر کوئی کل پڑھ رہا ہے اور بخش رہا ہے، یہ بدعت ہے۔ اگر ایک عورت نے گناہ کیا اور اقرار بھی کر لیا خاوند کے آگے، وہ اس کو طلاق دے دے تو گناہ گار ہوگا نہیں ہوگا؟ جب اس نے فاحشہ کا ارتکاب کیا طلاق دے سکتا ہے۔ میرے بھائی، شب برات کے بارے میں کوئی صحیح حدیث مبارک نہیں ہے، بعض ضعیف احادیث میں ذکر ہے یا علماء کے اقوال ہیں، ورنہ کوئی صحیح حدیث مبارک ہمیں تو آج تک نہیں ملی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ اگر کوئی حکم نظر المرأة الى الرجال الاجانب لا يجوز یغضضن من ابصارهن، میری بیوی کا میرا باپ جو ہے محرم بن سکتا ہے؟ ہاں بالکل بن سکتا ہے۔ دروس سے حرم آپ کی کتاب جو ہے بھائی، اصل میں وہ جب چھپتی ہے تقسیم ہوتی ہے مفت، اور آپ کا پتہ ہے کہ مفت کا مال ہو تو پھر دل بے رحم ہوتا ہے، وہ ہر کوئی جلدی جلدی لے لیتا ہے، میں کیا کروں، ختم ہو جاتی ہے۔ کعبۃ اللہ پر نظر پڑھے تو کیا پڑھیں؟ دعا اللہم زد بیتک ھذا تشریفا وتکریما وتعظیما، بس یہ دل میں اپنی زبان میں اللہ اس گھر کی عزت میں اضافہ فرما۔ چوکڑی مار کے بیٹھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ رکن یمانی پر ہاتھ لگے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہے، ہاتھ نہ لگے تو چلا جائے۔ صفا و مروہ پہ جو اشارہ کرتے ہیں کوئی ضروری نہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ہم نے سنا ہے کہ زلزلے بہت آتے تھے تو انہوں نے زمین پہ کوڑا مارے تھے تو پھر نہیں آتی، یہ بات تو نہیں ہے۔ بہرحال ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایسا واقعہ ہوا تو حضرت عمر نے کوڑا مارا۔ تو اصل میں ہر چیز میں حضرت عمر جو ہیں وہ غلام تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں یہ بھی اتباع سنت تھی کہ ایک دفعہ میرے آقا سرکار دو عالم پہاڑ پہ کھڑے تھے تو پہاڑ میں زلزلہ آیا تو حضور نے اپنا پاؤں مارا، اثبت، فرمایا ٹھہر جاؤ، ما علیک الا نبی و صدیق و شہید، تیرے اوپر کون ہے؟ ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید۔ ساتھ ابو بکر تھے اور حضرت عمر تھے۔ تو حضرت عمر